رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت قرآن اور انفاق فی سبیل اللہ فرمایا کرتے تھے. یعنی نماز کے بعد 2 مزید نیکی کے کام کیا ہیں؟ قرآن کا کثرت سے پڑھنا، اور تلاوت کا معنی آپ سمجھتے ہیں اچھی طرح، اور انفاق فی سبیل اللہ کرنا. یعنی تلاوت سے مراد صرف ختم پہ ختم کرتے جانا نہیں، بلکہ سمجھ سمجھ کے پڑھنا بھی. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان اجود بالخير من الريح المرسلة متفق عليه. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے، یعنی عام دنوں کی نسبت زیادہ سخاوت ہوتی تھی آپ کی. رمضان میں حضرت جبریل ہر رات آپ سے ملا کرتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سیکھنے سکھانے کا عمل بند نہیں کر دینا چاہیے. ایک پورے سپارے کا ترجمہ بیٹھ کے آپ دہرا لیں، کسی کو سنا دیں، کچھ کر لیں، اس سے کیا ہوگا؟ سبق بھی پکا ہو جائے گا اور یہ سنت بھی پوری ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جبریل سے ملاقات کرتے اور رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے تھے. کیونکہ پڑھنا پڑھانا جو ہے افضل ترین عبادت ہے، یہ کبھی نہ بھولے آپ کو. جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی. تیز آندھی جب چلتی ہے تو ہر چیز اس کی زد میں آ جاتی ہے. تو اسی طرح آپ کی سخاوت ایسی ہوتی کہ جس سے سارے فائدہ اٹھاتے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے.